اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام ان هذه القلوب تملو كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فقہی مسائل میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے، اور آپ اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ اس پروگرام کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ انشاءاللہ ہوگا آج کی حدیث کے عنوان سے، کہ اس میں ہم روزانہ کی بیس پہ آپ کے لیے ایک تحفہ لائیں گے آئمہ کی طرف سے، اقوال زرعی میں سے، کہ کون سی ایسی حکمتیں ہیں یا کون سے ایسے اقوال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو روشن و منور کر سکیں۔ تو آج کی حدیث کے عنوان سے جو میں نے سرنامہ کلام میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، فرمایا کہ یہ جو دل ہیں، یہ دل بھی انسانوں کے جسموں کی طرح بیمار ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کے علاج کے لیے اگر تم نے کوئی ڈاکٹر تلاش کرنا ہے تو فابتغوا لها طرائف الحکم، تو حکمت بھری باتوں کو تلاش کرو، ہمارے اقوال کی طرف جاؤ اور ایسی باتوں کی طرف جاؤ کہ جو تمہارے دل کو رام کر سکیں۔ تو جب ہم حکمت کی باتوں کو سنیں گے، پڑھیں گے، ائمہ طاہرین کے ان اقوال کو پڑھیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارے دل بھی روشن و منور ہو جائیں گے، اور پھر جب دل روشن ہو جائیں گے تو اس پر قرآن مجید کی آیت بھی اثر کرے گی، نبی اعظم کی حدیث بھی اثر کرے گی، اور پھر حکماء کی حکمتیں بھی اثر کریں گی۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بچائیں، اور بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ائمہ کے اقوال کے ساتھ متمسک رہیں۔ آپ بخوبی آشنا ہیں کہ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے اور فقہی مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ میں آپ کا انتہائی سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ہمیشہ کی طرح آپ انتہائی باریک بینی کے ساتھ اور آسان طریقے سے آپ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ سب انشاءاللہ مسائل پر بھی ہماری بات ہوگی، تو اس سے پہلے آج کی حدیث کے عنوان سے میں چاہوں گا کہ اسی حدیث پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ جو انسانی دل ہیں یہ بیمار ہو جاتے ہیں انسانی ابدان کی طرح، تو مولا نے فرمایا کہ اس کے لیے حکمت کی باتوں کو تلاش کرو۔ تو ہم مزید پر روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے ہم اپنے دلوں کو بچا سکتے ہیں حکمت کی باتوں کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ حافظ آکاش صاحب کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع اور معنی حدیث جو مولا کائنات کی طرف سے مروی ہوئی ہے، نہج البلاغہ کے کلمات حکمت کا یہ حصہ ہے، تلاوت کی ہے اور ہمارے ناظرین کو ایک ہدیہ اور تحفہ پیش کیا ہے۔ جیسے مولا نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تملو، ان دلوں میں کچھ اکتاہٹ، کچھ تھکاوٹ، کچھ ملول آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے بدنی محنت سے بدن میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کچھ کاہلی آ جاتی ہے، ناتوانی کا احساس کرتا ہے یہ جسم۔ تو اس توانائی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کچھ طریقے سوچے جاتے ہیں، ان میں آرام کرنا ہے، اچھی خوراک لینا ہے، اور طریقے ہیں۔ اگر جسم میں کچھ ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ علاج کا بندوبست کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح دلوں کے اندر بھی کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے غفلت آ جاتی ہے، دلوں سے حشاشیت ختم ہو جاتی ہے، انبساط اور فرحت اور وہ روحانی اور معنوی فیوضات کے حصول کے لیے تیاری جو چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں ان دلوں کو معنوی اور روحانی فیوضات کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کچھ تیاری چاہیے، اور وہ تیاری کلمات حکیمانہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ حکیمانہ کلمات پڑھیں، سنیں یا ان پر غور کریں، تو پھر دلوں کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہوتی ہے۔
دوسرے لفظوں میں اگر یہ تعبیر اگر کمزور تعبیر نہ ہو تو میں یہ عرض کروں کہ دلوں کی چارجنگ جو ہے وہ کلمات حکمت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. بے شک. تو ہر چیز کے لیے چارجنگ کی ضرورت ہے. ایسے ہی آج کل ہر کوئی موبائل چارج کرتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے وہ چارج ہوتا رہے گا تو کام دیتا رہے گا. ایسے ہی انسانی بدن کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے. بالکل. اور انسانی ذہن اور قلب کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے. بالکل. اس کو بھی طاقت نو اور قوت تازہ کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو غذا ملے تاکہ اس میں قوت پیدا ہو. اب ہماری طرف سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم جسمانی کمزوری کو تو محسوس کرتے ہیں اور کسی حد تک تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کمزوری کو دور کیا جائے، لیکن روحانی کمزوریوں کو، معنوی ناتوانیوں کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. اس عدم توجہ کی وجہ بھی عدم شناخت ہے. معلوم نہیں ہوتا ہمیں کہ ہماری روحانیت میں کوئی کمزوری ہے یا نہیں ہے. پہلے معنوی اور روحانی کیفیت کی لذت محسوس ہوئی ہو اور بعد میں وہ موجود نہ ہو تو پھر احساس ہوگا کہ ایک کیفیت سے میں لطف اندوز ہوتا تھا، اب وہ کیفیت نہیں رہی، تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش میں رہے گا. اگر کبھی روحانی اور معنوی لذت سے لطف اندوز ہوا ہی نہ ہو یا اس کی طرف توجہ دی ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی تلاش میں بھی جانا چھوڑ دے گا. پتہ نہیں ہے اس کو کہ اندر کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. معنوی اعتبار سے یہ کتنا قسی القلب ہو چکا ہے. کبھی انسان کا دل، قلب انسان کے لیے یہ تعبیر حدیث میں آئی ہے کہ یہ ایک کیفیت میں ٹھہرتا نہیں ہے، مختلف اور متعدد حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے. دیکھیں ابھی ہم تجربہ کر سکتے ہیں اپنے اوپر. میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا، کبھی انسان رحم دلی کی کیفیت میں ہے، کبھی بہت ہی بے رحمی کی کیفیت میں ہے، کبھی محبت کی کیفیت اس کے دل میں ہے تو کبھی انتہائی نفرت اور شقاوت کی کیفیت ہے. کبھی سخاوت اور جود اور سخا کی کیفیت پیدا ہوئی ہے باطنی طور سے تو کبھی انتہائی کنجوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے. کبھی انسان جو ہے کشادہ دلی اپنے اندر پاتا ہے تو کبھی انتہائی ذیق اور انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے. یہ کیفیات ہمارے دلوں کے اوپر طاری ہوتی رہتی ہیں. ان میں سے جو بہترین کیفیت ہے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تسلسل دینے کی ضرورت ہے. اس لیے تعبیر فرمائی کہ انسان کا دل یا انسان کی قلبی کیفیت اس پرندے کے پر کی مانند ہے جو کسی صحرائی درخت کے اوپر لٹک رہا ہو. ہوا کے جھونکے اسے ایک لمحہ ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتی، مسلسل اسے الٹ پلٹ کر رہی ہیں، ادھر ادھر کر رہی ہیں. انسانی قلب کی کیفیت بھی یہی ہے، کبھی ایمانی حالت میں ہے تو کبھی انتہائی بے ایمانی کی کیفیت اس پر طاری ہے. اس ایمان کی حالت کو برقرار رکھا جائے، اس بے ایمانی کی حالت کو جلدی زائل کیا جائے. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے قلبی کیفیت پر قابو پانے کی عادت ڈالے، اپنے قلبی ان سرور اور کیف کی صورتوں کو تسلسل دینے کے لیے کوشش کرے اور اپنے باطنی کیفیات کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، خدمت خلق کی طرف اور عبادت خدا کی طرف موڑ کر رکھنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ایمان، اس کی دو کیفیتیں ہیں، کبھی مستقر حالت میں ہے یعنی پکی حالت میں ہے، کبھی کچی حالت میں ہے غیر مستقر. ایمان جب کچی حالت میں ہو تو جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو ایمان ایک پرندے کے مانند اڑ جاتا ہے اور سر کے اوپر منڈلانے لگ جاتا ہے اور پھڑپھڑانے لگ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کرے اس گناہ سے تو میں واپس اس کے دل میں داخل ہو جاؤں. دیکھتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے. جب دیر لگتی ہے تو پھر پرواز کر کے کہیں چلا جاتا ہے، لیکن جب جلدی توبہ کرے گا تو دوبارہ داخل ہوتا ہے. اس ایمانی کیفیت کو دل میں رکھنے کی عادت بنائی جائے. مولا کے اس ارشاد میں بھی اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان دلوں میں ملول پیدا ہوتا ہے،
تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کچھ اکتاہٹ کی سی کیفیت اور گھٹن کی سی کیفیت پیدا ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم حکمت آمیز کلمات سنو، سبحان اللہ، پڑھو، غور کرو، تاکہ تمہارے دلوں کو تازگی ملے، فرحت ملے، مسرت ملے، اور ایسی حالت میں پھر عبادت کا بھی مزہ ہے. پھر انسانی کیفیت، معنوی کیفیت بھی ہمیشہ ایک فرحت بخش اور ایک آمادگی کی حالت رہتی ہے کہ جب عبادت کرنا چاہے تو لطف و لذت سے عبادت کرے، تلاوت کرنا چاہے تو لطف و لذت سے تلاوت کرے، کچھ عمل خیر کرنا چاہے تو اس سے وہ لطف اٹھائے، اور اس مجبوری کی حالت میں نہ ہو یا عادت کی بنا پر نہ ہو. تو اس حدیث شریف پر نہج البلاغہ، کتاب نہج البلاغہ سے اس حدیث شریف کو پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے، تو امید یہی ہے کہ ہم اپنی ان کمزور قلبی کیفیات کو طاقتور قلبی کیفیات میں بدل سکیں. ایسے ہی، اور یقیناً جب ہم اپنے دل کو بچائیں گے اور رام کر دیں گے تو پھر وہ آیت بھی فٹ آئے گی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ پھر یعنی ذکر خدا کرنے سے دل مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوں گے. وإلا ہم نے دیکھا کہ جب ہم بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی تو بڑا لطف آتا ہے اور بڑے مزے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کرتا ہے کہ نماز کو ہم ایک مدام کیفیت سے پڑھتے رہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بس جلدی پیش نماز صاحب نماز ختم کرو اور ہم اپنے گھروں کو جائیں. تو میرے خیال سے اس کا بھی تعلق ہمارے قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، اور قلب کا علاج ذکر خدا کے سوا ہے ہی نہیں ہے. یعنی یہ واحد علاج ہے تسکین قلب اور اطمینان قلب کے لیے. باطنی تسکین اور اطمینان کے لیے کوئی اور دوائی رکھی ہی نہیں گئی. سبحان اللہ، واحد دوائی ہے، واحد علاج ہے ذکر خدا، یاد خدا، اور یاد خدا سے مربوط جتنی یادیں ہیں جو کہ یاد خدا کا حصہ ہیں. ہم بعض اوقات سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کو سمجھتے ہیں یاد خدا کر رہے ہیں، یہ بھی یاد خدا کی نشانیاں ہیں، لیکن انسان یاد خدا میں ایک عمل کر رہا ہے تو وہ بھی یاد خدا ہے. یاد ہے نا، کبھی ذکر زبانی ہے تو کبھی قلبی ہے. تو قلب اگر یاد خدا میں مشغول ہو تو جو عمل بھی انسان کر رہا ہے وہ یاد خدا کا حصہ ہے. تو اس وقت اطمینان ہے، سکون ہے، اور مقصد زندگی پا لیتا ہے. پھر دنیا الٹ جائے یہ بے سکون نہیں ہے. اور اس کی مثالیں تاریخ انبیاء میں، تاریخ ائمہ میں، بالخصوص واقعہ کربلا میں بہت زیادہ ملتی ہیں. واقعہ کربلا میں صدمے بہت تھے، مصیبتیں بہت تھیں، سختیاں بہت تھیں، لیکن دلوں میں اطمینان تھا. کربلا والوں کے دلوں میں اطمینان تھا، یعنی وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال تھے. اس لیے کسی بیوی نے، کسی بچے نے، کسی بزرگ نے، کسی صحابی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. حالانکہ ان سختیوں میں ایک انسان کا عام طور سے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہستیاں چونکہ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہو رہا تھا، ان کے دلوں میں اطمینان تھا، وہ مطمئن تھے. تو چونکہ سب کچھ خدا کے لیے ہو رہا تھا، یاد خدا ہو رہا تھا، یاد خدا کے لیے، تو اطمینان موجود تھا. جہاں جہاں بھی یاد خدا کا منظر ہوگا یا ماحول ہوگا وہاں اطمینان ہوگا. وہ نفس مطمئنہ کے مالک تھے، اور واقعاً ان کا نفس اطمینان کی آخری منزل پہ پہنچ چکا تھا. اور ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے اور ان کے صبر و استقامت سے پتہ چلا کہ اطمینان کی نعمت کتنی بڑی ہوتی ہے. بے سکونی نہیں تھی. ماشاءاللہ، انتہائی آپ نے جو ہے اس میں جو نقطہ بیان کیا کہ ذکر پروردگار کیا جائے تو اس کے ذریعے ہم اپنے دل کو رام کر سکتے ہیں. اور پھر ذکر پروردگار سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وسعت زیادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم احادیث کو پڑھیں، روایات کو پڑھیں، پھر اگر وقت ہو، جس طرح سا بیان کر رہے تھے ناظرین کہ ہم موبائل کو بھی چارجنگ لگاتے ہیں، دن میں کم از کم ایک دفعہ ہم چارج کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی کم از کم ایک دفعہ تو چارج کریں. ہمارا جو دن ہے اس کا آغاز ایک حدیث سے ہو اور پھر اسی کے ذریعے اپنے دل کو ہم نرم کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، آج کا پیغام آپ نے سنا کہ دلوں کو بچائیں. جب دل بچ جائیں گے تو پھر دین ہمارے پاس آ جائے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے 2 حصے ہیں جو فقہی مسائل پر مشتمل ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.